آپ سن رہے ہیں کتاب شوق آوارگی، سب ہیڈنگ باب دہائم۔ کیا پرویز سچ کہتا ہے؟ میں نے حیرت زدہ نظروں سے ہانس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، لیکن اس میں حیران ہونے کی کون سی بات ہے؟ اس نے یوں پوچھا جیسے اس میں حیران ہونے کی واقعی کوئی بات نہیں۔ مجھے واقعی حیران نہیں ہونا چاہیے، میں نے اس دلچسپ خواہش سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ جب تم ہماری خاطر دکان بند کر کے چلے آئے تھے، اس پر پرویز نے میرے اچنبھے پر بتایا تھا کہ یہ شخص اپنی عادات سے آدھا پاکستانی ہے، لیکن تمہاری یہ بات سن کر میرا خیال ہے کہ تم آدھے نہیں پورے پاکستانی ہو۔ ہم پاکستانی مرد بھی ساری عمر کاواساکی کی طرح گزارنے کے بعد شادی کے لیے کوئی مریم تلاش کرتے ہیں۔ تم یورپ میں ہمارے واحد نمائندے ہو، واحد نہیں بلکہ اس جیسے اور بھی بے شمار لوگ یورپ میں موجود ہیں جو اس جوہر میں کمل کے پھول تلاش کرتے ہیں، اور کئی ایک تو واقعی مل بھی جاتے ہیں، پرویز نے کہا۔ اس اثنا میں میرے سامنے والی میز پر بیٹھے ادھیڑ عمر جوڑے نے کھانا ختم کر لیا تھا۔ مرد نے بل ادا کرنے کے بعد اپنی میز سے اٹھتے ہوئے زور سے کھنکار کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ جب ہم نے ادھر دیکھا تو اس نے پرویز پر ایک ستم ظریفانہ نگاہ ڈالتے ہوئے جیب میں سے رومال نکالا اور ناک پر رکھ کر پوری قوت سے سوں کر کے دوبارہ جیب میں ڈال لیا، اور پھر اپنی بیوی کا بازو تھام کر گھنے درختوں میں سے گزرنے والی پگ ڈنڈی میں گم ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ کافی دیر تک بوٹنگ کرتے رہے۔ جھیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ دیر تک لکڑی کے چھوٹے چھوٹے خوشنما گھر بنے ہوئے تھے، جن کے مکین باہر بینچوں پر بیٹھے تھے۔ سرسبز و شاداب پہاڑوں کے دامن میں سے گزرتی ہوئی جھیل کی سیر کرتے ہوئے ہم دور تک نکل گئے، حتیٰ کہ واپسی پر شام ہو گئی۔ سورج غروب ہونے کا منظر کچھ ایسا دل فریب تھا کہ ہمارے سمیت بہت سے لوگ اس منظر میں کھوئے ہوئے تھے۔ واپسی پر ہانس کی رہائش گاہ کی طرف جاتے ہوئے ہم چھوٹی سی سڑک کے دونوں طرف بنے ہوئے خوبصورت مکانوں کو دیکھ رہے تھے جو سبز بیلوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ لان رنگ برنگے پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان مکانوں کے جن حصوں میں پھول لگانے کی گنجائش نہ تھی، وہاں گملوں میں پھول سجا دیے گئے تھے۔ پھولوں کی اس وادی میں تھوڑی دیر بعد چاند اتر آیا تھا، اور چاند جیسے گہرے گھنے درختوں کے تاریک سایوں میں سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد یوں نمودار ہوئے جیسے بتلیوں کی اوٹ میں سے چاند نکلتا ہے۔ ذرا آگے چل کر ہم بائیں جانب ایک پگ ڈنڈی پر مڑ گئے۔ یہ ایک کھلا جنگل تھا جو چاروں طرف سے رنگ برنگے پتوں والے درختوں میں گھرا ہوا تھا۔ آج کی رات کے لیے میرا گھر اس جنگل میں ہے، بانس نے سامنے ایک خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کل میرا یہ خیمہ کسی اور جگہ نصب ہوگا، اور پرسوں تم اسے کہیں اور دیکھو گے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، یورپ میں مخصوص مقامات کے علاوہ کہیں خیمے نصب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے بستی کے سارے لوگ جانتے ہیں، وہ بھی جن کا کام محاسبہ کرنا ہے۔ مجھے پرویز نے بتایا تھا کہ پاکستان میں سب چلتا ہے، تم لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ یہاں بھی چلتا ہے۔ ہم گردنیں واڑ کر خیمے میں داخل ہو گئے۔ مجھے ایک بستر ہمیشہ فالتو رکھنا پڑتا ہے تاکہ شادی کے لیے مطلوبہ لڑکی تک کبھی رسائی نہ ہو سکے، ہانس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تاہم آج کی رات میرے خیمے میں ایک کی بجائے اکٹھے 3 مہمان ہوں گے۔ آؤ۔ میں نے خیمے کا جائزہ لیا۔ اس میں 3 افراد تو بخوبی سما سکتے تھے، البتہ چوتھے کا مستقبل خاصا مخدوش تھا۔ میں باہر کھلے آسمان میں پتوں کے بچھونے پر سوؤں گا، میں نے ہانس سے کہا۔ رات کو خون کی اتنی بڑھ جائے گی کہ صبح جولاہے کے جوائی کی طرح ہنستے پاؤ گے۔ انور نے مسکراتے ہوئے مجھے صحیح صورتحال سے آگاہ کیا۔ مجھے خنکی پسند ہے، میں نے کہا، اور کھڑکھڑاتے پتوں پر بیٹھ گیا۔ تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہی سوؤں گا۔ مجھے حکیم نے ٹھنڈی کھرک میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں کوئی عذر تراش کر کے اسے خیمے میں سونے پر مجبور کرتا۔ پرویز میری کمک کو پہنچا اور اس نے کہا، مجھے عطا صاحب سے ضروری باتیں کرنا ہے، تم اندر ہانس کے ساتھ سو جاؤ۔ پرویز کی آنکھیں نشے سے بوجھل ہو رہی تھیں اور زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ہانس نے ایک بستر اور کمبل خیمے سے لا کر باہر بچھا دیا۔ بستر تو اس کے پاس فالتو تھا، کمبل اس نے اپنے مہمانوں کے لیے سرنڈر کر دیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سوچا کہ یہ شخص پاکستانی ہے اور اس کا نام ہانس نہیں بلکہ عبدالشکور وغیرہ ہے۔ آپ صبح واقعی استنبول جا رہے ہیں؟ پرویز نے میرے برابر لیٹتے ہوئے کہا۔
اس کی آواز میں گہرے غم کی جھلک نمایاں تھی۔ آنس اور انور خیمے میں چلے گئے تھے۔ ہاں، پھر وہاں سے پاکستان جائیں گے؟ ہاں، اس عرصے میں آپ کے ابا جی اور بہن بھائی آپ کے لیے اداس ہو گئے ہوں گے۔ ہاں، میں نے اس کے لہجے کے کرب کو محسوس کر لیا تھا، سو میں نے موضوع بدلنے کے لیے کہا، تمہیں مجھ سے کچھ ضروری باتیں کرنا تھیں۔ ہاں، اب کہ میری بجائے اس نے یہ گونگا لفظ ادا کیا اور پھر کروٹ بدل کر اپنے بازو میری گردن میں حمائل کر دیے اور اپنا سر میرے سینے میں چھپا لیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ کچھ کہے بغیر اپنا آپ مجھ میں چھپائے ہوئے سو گیا۔ اگلے روز پرویز اور انور استنبول کو جانے والی اورینٹ ایکسپریس میں مجھے سوار کرانے کے لیے اسٹیشن پر موجود تھے۔ گاڑی چلنے کو تھی۔ انور نے کہا، اگر میرے گھر والے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتانا کہ وہ وہاں بہت ٹھاٹھ کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کے پاس بھی کار ہے، ٹیلی ویژن ہے، ریفریجریٹر ہے اور وہ ایئر کنڈیشن مکان میں رہتا ہے۔ انہیں بابے دی ہائم کے بارے میں کچھ نہ بتانا۔ پرویز نے مجھ سے گلے ملتے ہوئے کہا، میرے بارے میں تم سے کوئی دریافت نہیں کرے گا، اور اگر کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ وہ وہاں بھی بابے دی ہائم میں ہی رہتا ہے۔ گاڑی پلیٹ فارم سے سرکنے لگی تھی اور میں نے بڑے بڑے شیشوں والی کھڑکی میں سے باہر جھانک کر دیکھا تو لگا بابے دی ہائم کے سارے مکین پلیٹ فارم پر جمع ہیں۔ ان کی زبانیں ساکت تھیں اور چہرے بول رہے تھے۔ بابے دی ہائم کی دیواریں اور چھتیں خستہ ہو گئی ہیں۔ یہ عمارت منہدم ہونے والی ہے۔ ہم زیادہ دیر تک بے گھر نہیں رہیں گے۔ وہ ہمیں زیادہ دیر تک ہمارے گھروں سے دور نہ رکھ سکیں گے۔ ہم اپنے گھروں کو لوٹیں گے، ہم اپنے وطن کو لوٹیں گے۔ اور اب میری منزل میونک سے استنبول تھی۔ میں نے 14 پاؤنڈ کا ٹکٹ خریدا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کمپارٹمنٹ میں میرے علاوہ کل 3-4 مسافر تھے۔ ان میں سے ایک خوبرو ترک نوجوان تھا جس کے چہرے پر مونچھوں کی ایک پتلی سی لکیر پھیلتی چلی گئی تھی۔ غالباً وہ بھی جرمنی میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد واپس اپنے وطن جا رہا تھا۔ حکومت سے ایک معاہدے کے تحت ترکوں کی ایک بہت بڑی تعداد جرمنی میں داخل ہوتی ہے اور مارک کما کر واپس اپنے وطن چلی جاتی ہے۔ اس کی طرح باقی مسافر بھی باقاعدہ ٹورسٹ نہیں تھے، بلکہ لگتا تھا کسی وقتی ضرورت کے تحت سفر کر رہے ہیں۔ اس کا اندازہ ان کے مضطرب چہروں سے ہوتا تھا۔ سیاح کے چہرے پر رستے کی تمام صعوبتوں کے باوجود ایک اطمینان، آسودگی اور سرخوشی کی سی کیفیت ہوتی ہے، جبکہ عام مسافر آرام دہ سفر میں بھی خود کو بے آرام محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا اظہار اس کی بڑبڑاہٹ کے علاوہ اس کے چہرے سے بھی ہو جاتا ہے۔ استنبول بہت دور تھا، مگر میرے دل کی دھڑکنوں میں تھا۔ میں یہاں پہلے بھی کچھ روز قیام کر چکا تھا، اور پاکستان کے لیے ترکوں کی گرم جوشی اور محبت کی آنچ نے مجھے پگھلا دیا تھا۔ انہیں پاکستانی مسلمانوں سے شدید محبت ہے، اور اس کا عملی ثبوت ترکی کی حدود میں قدم رکھتے ہی مل جاتا ہے۔ طویل سفر کے مد نظر میں نے اپنا سامان بحفاظت اوپر کی برتھ پر جما دیا اور پھر شلوار قمیض پہن کر آرام دہ ہو گیا۔ مجھے یہاں کوئی ہم زبان نظر نہ آتا تھا۔ میرے بائیں جانب بیٹھے ہوئے 2 ادھیڑ عمر مسافر آپس میں مصروف گفتگو تھے، بلکہ ان میں سے ایک مصروف گفتگو تھا اور دوسرا سعادت مند سامع کی طرح ایک عرصے سے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کی زبان میری سمجھ سے ماورا تھی۔ سامنے بیٹھے ہوئے ترک نوجوان نے ایک کتاب کھول رکھی تھی جو غالباً ترکی زبان میں تھی، اور وہ پوری محویت سے اس کے مطالعے میں مصروف تھا۔ میں نے ایک بار پھر اسے غور سے دیکھا۔ وہ ایک وجیح و جمیل نوجوان تھا، بلکہ اسے مردانہ حسن کا ایک مکمل نمونہ کہا جا سکتا تھا۔ یہ ترک ہوتے ہی ایسے ہیں۔ اس کے برابر بیٹھا ہوا جو کوئی بھی تھا، وہ سب سے بے نیاز گہری نیند میں مبتلا تھا۔ خراٹے زندگی میں بہت سے سنے ہیں، مگر وہ اس زمن میں صاحب اسلوب تھا۔ کچھ دیر قبل آسٹریا کی حدود شروع ہو گئی تھی۔ آسٹریاوی امیگریشن عملہ پاسپورٹ وغیرہ چیک کر کے اور اس پر ٹرانزٹ ویزے کی مہر لگا کر رخصت ہو چکا تھا۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا۔ گاڑی آسٹریا کے خوبصورت پہاڑوں اور وادیوں میں سے گزر رہی تھی۔ یہ پورا علاقہ پھولوں سے لدا ہوا تھا۔ ٹرین ہیبت ناک وصل کے ساتھ ایک طویل سرنگ میں داخل ہوئی۔ اس دوران یہ گل پوش وادیاں تھوڑی دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئیں، مگر دوسرے ہی لمحے یہ دلربا مناظر ایک بار پھر آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ ٹرین کی گڑگڑاہٹ نے
اس حسین وادی کی حیران خاموشیوں میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ ان سیاہ لمحوں میں مجھے اس کی یاد آئی، اور اس کے وہ تمام خطوط بھی جو اس نے لاہور سے مجھے لکھے تھے اور واپس آ جانے پر زور دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ آخری خط بھی، جس میں اس نے دل برداشتہ ہو کر لکھا تھا کہ اس کے تمام خط ضائع کر دوں، مگر میں یہ خطوط ضائع نہیں کر پایا تھا۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں وہ خطوط اپنے ہاتھوں سے چاک کر دوں جو محبت کی گہری روشنائی سے لکھے گئے تھے۔ تب میں نے دل کے خاموش زینوں پر اداسی کی چاپ محسوس کی، اور میں ان خیالوں میں کھو گیا جو پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں دیا کرتے، اور اٹیچی کیس سے میں وہ پیکٹ نکال کر واپس اپنی نشست پر بیٹھ گیا جس میں اس کے خطوط محفوظ تھے، اور پھر میں ایک ایک کر کے یہ خط پڑھتا چلا گیا۔ ان لمحوں میں مجھے یوں لگا کہ نرم و نازک جذبے مجھ پر محیط ہو گئے ہیں، اور میں ان کی چھاؤں میں زندگی کے تپتے صحرا سے بہت آگے نکل گیا ہوں۔ میں نے یہ خط آخری بار پڑھے، پھر جیب میں سے قلم نکالا اور ہر خط کے اختتام پر درج اس پردہ نشیں کے نام پر سیاہی پھیر دی۔ ٹرین پھولوں کی وادی میں سے گزر رہی تھی، سو میں نے یہ پھول جذبے ایک مقام پرفضا میں اچھال دیے۔ مجھ میں آج بھی انہیں چاک کرنے کی سخت نہیں تھی۔ پہاڑوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں، اور میں اس پردہ نشیں کی یہ امانت ان کے سپرد کر رہا تھا۔ انجن نے ایک دل دوز چیخ ماری، گاڑی ایک بار پھر گپ اندھیروں کے غار میں داخل ہو گئی۔ سامنے بیٹھے ہوئے ترک نوجوان کے چہرے پر اب اکتاہٹ کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ لگتا تھا کہ کتاب اس کی رفیق ثابت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس نے یہ کتاب ایک طرف رکھی اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ وہ پیکٹ جیب میں ڈالنے ہی کو تھا کہ اس کی نظر مجھ پر پڑی، اور پھر اس نے مسکراتے ہوئے یہ پیکٹ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس میں سے سگریٹ نکالا اور ابھی سلگانے ہی کو تھا کہ نوجوان نے آگے بڑھ کر ماچس جلائی۔ میں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے ترکوں کے روایتی انداز میں اس کے ماچس والے ہاتھ کو تھپ تھپایا اور کش لے کر اپنی نشست کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پاکستان، اس نے گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے میری قومیت کے بارے میں اپنے اندازے کا اظہار کیا۔ دیار غیر میں پاکستانی ترکوں کو اور ترک پاکستانیوں کو عموماً پہچان لیتے ہیں، شاید اس لیے کہ تلاش معاش کی خاطر یورپ جانے والے پاکستانی ترکوں سے گزر کر اپنی منزل مقصود کو پہنچتے ہیں۔ پاکستان، میں نے مسکراتے ہوئے اثبات میں جواب دیا۔ مسلمان، اس نے میرے تجربے کے عین مطابق دوسرا سوال کیا۔ مسلمان، میں نے جواب دیا۔ الحمدللہ، اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے، اور پھر اس نے حسب توقع کاروش کاروش بھائی بھائی کہتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ عطا، میں نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنا تعارف کرایا اور ہاتھ کے سوالیہ اشارے سے اس کا نام پوچھا۔ احمد، اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر گردن کو خم دیتے ہوئے جواب دیا۔ اتنی گفتگو کے بعد ہم دونوں کی وکیبلری ختم ہو گئی تھی، سو گفتگو کا سلسلہ یہیں منقطع ہو گیا۔ ہم تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے تھے۔ غالباً یہ غیر سگالی کے جذبے کا بے ساختہ اظہار تھا۔ دریں اثنا میرے سگریٹ ختم ہو گئے تھے۔ میں نے اٹیچی کیس کھول کر اس میں سے سگریٹ کا ایک پیکٹ نکالا، اور اٹیچی بند کرنے ہی کو تھا کہ احمد کی نظر جزدان میں لپٹے ہوئے قرآن مجید پر پڑ گئی۔ اس کے چہرے پر مسرت اور وارفتگی کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس نے سگریٹ بجھایا اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے قرآن مجید کو بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا اور اسے جزدان میں سے نکال کر اپنے سامنے کھول لیا۔ دیر تک زیر لب مطالعہ کرتا رہا، پھر یوں ہوا کہ اس نے ترکی کے لہجے میں کرت کے ساتھ اس کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ انتہائی پرسوز لے میں تلاوت کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے تلاوت ختم کی، ایک بار پھر قرآن مجید کو بوسہ دیا اور اسے جزدان میں لپیٹ کر واپس اٹیچی کیس میں رکھ دیا۔ عطا ترک کے حکم سے ایک طویل عرصے تک عربی میں قرآن مجید کی اشاعت پر پابندی رہی ہے، اور اس کی جگہ ترکی زبان میں قرآن شائع ہوتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مساجد میں اذان بھی ترکی ہی میں دی جاتی تھی، لیکن عدنان مندریز کی حکومت نے یہ احکام منسوخ کر کے عربی میں قرآن مجید کی اشاعت کی اجازت دے دی، اور مساجد میں بھی عربی میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ ترک، جو بنیادی طور پر انتہائی کٹر مسلمان ہیں، ایک عرصے کے سیکولر جبر کے بعد عربی میں قرآن مجید دیکھ کر جذباتی ہو جاتے ہیں۔
احمد میرے پاس قرآن مجید دیکھ کر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے سوری حسن پر بہت حیران بھی ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ترکی میں جو قرآن مجید عربی میں شائع ہوتے ہیں وہ سوری حسن کے لحاظ سے ہمارے ہاں کے معیار تک نہیں پہنچتے۔ میں نے احمد کی یہ وارفتگی دیکھی تو اسے اشاروں سے بتایا کہ میں پاکستان واپس پہنچ کر اس کے لیے طباعت کے لحاظ سے اس سے بھی زیادہ خوبصورت نسخہ بطور تحفہ ارسال کروں گا، چنانچہ وہ اپنا ایڈریس مجھے نوٹ کرا دے۔ اس پر اس نے تشکر کی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر ترکی میں رائج رومن رسم الخط میں میرے نوٹ بک پر اپنے ایک عزیز کا ایڈریس درج کر دیا اور کہا کہ میں قرآن مجید اس پتے پر ارسال کر دوں۔ وہ وہاں سے وصول کر لے گا کیونکہ دریں اثنا اسے ایک بار پھر جرمنی واپس جانا ہے۔ ٹرین ہچکولے کھاتی ہوئی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی اور پٹریوں پر ریل کے دوڑتے ہوئے پہیے ایک عجیب آہنگ پیدا کر رہے تھے۔ چلتی ٹرین کا یہ آہنگ ایسا ہوتا ہے جس کی دھن پر کوئی سا بھی گیت گایا جائے تو یہ اس کا ساتھ دیتا ہے، چنانچہ مسافر اس پر ہجر و وصال کے گیت گاتے ہیں۔ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک ابھی تک مصروف کلام تھا۔ اس دوران وہ صرف ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا جس پر اس سعادت مند سامع نے موقع غنیمت جانا، مگر گفتگو کے لیے ابھی ہونٹ وا کیے ہی تھے کہ دوسری سمت سے ایک ٹرین کانوں کے پردے چیرتی ہوئی وارد ہوئی، جس کے شور تلے اس بد نصیب سامع کی آواز دب گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور آواز غائب تھی۔ میں نے یہ منظر ایک فلم میں بھی دیکھا، مگر حقیقی دنیا میں مجھے یہ زیادہ مذاق خیز معلوم ہوا اور میں نے بامشکل اپنی ہنسی پر قابو پایا۔ رات کو ہم یوگوسلاویہ کی حدود میں داخل ہو گئے۔ یوگوسلاوین امیگریشن آفیسر بھاری بھرکم جسم کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی بری مونچھیں تھیں۔ اس نے چلتی ٹرین میں پاسپورٹ چیک کیا اور پھر اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ باہر پاکستان کا نام پڑھ کر اس نے اپنی نظریں تھوڑی دیر کے لیے وہاں جمائیں اور پھر پاسپورٹ مجھے لوٹاتے ہوئے کہا، ایوب خان، یحییٰ خان۔ میں نے تصحیح کی۔ وہ شاید نہیں جانتا تھا کہ ایوب خان رخصت ہو چکا ہے۔ ایوب خان، اس نے جوش اور ولولے کے ساتھ انگلی اٹھا کر کہا۔ نہیں، یحییٰ خان، میں نے اسے ایک بار پھر سمجھانے کے انداز میں کہا۔ ایوب خان، اس بار اس کے لہجے میں شدید جھنجھلاہٹ تھی۔ اس پر مجھے بھی اس غبی شخص پر غصہ آیا کہ اسے ذرا سی بات سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، چنانچہ میں نے بیزاری سے اس کی طرف دیکھا اور قدرے بلند آواز میں کہا، یحییٰ خان۔ ایوب خان، اس بار اس نے دونوں مٹھیاں بھینچ کر فضا میں بلند کی اور تب میں نے جانا کہ اسے نہیں، دراصل مجھے اس کی بات سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ وہ ایوب خان کو عظیم رہنما قرار دے رہا تھا اور یحییٰ خان کا ذکر سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ تب میں نے اسے اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایوب خان کو میں نے نہیں اتارا، لہٰذا اس سلسلے میں مجھ سے خفا ہونا مناسب نہیں۔ اس پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ ایوب خان، اس اثنا میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے احمد نے بھی دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے، یعنی یکنا شد دو شد، اور پھر وہ کتنی دیر تک اشاروں کنایوں میں مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ جو بھوری مونچھوں والے یوگوسلاوین نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ الصبح ٹرین یوگوسلاویہ کے دارالحکومت بلگراد پر آ کر رکی۔ میرے برابر میں بیٹھا ہوا یوگوسلاوین، اس کا سعادت مند سامع اور صاحب اسلوب خراٹہ نواز مسافر رات کو کہیں راستے میں اتر گئے تھے۔ اب اس کمپارٹمنٹ میں اور احمد رہ گئے تھے۔ گاڑی کو یہاں کچھ دیر رکنا تھا۔ میں پلیٹ فارم پر اترا۔ برابر والے ڈبے سے 3-4 یورپین نوجوان بھی اترے۔ انہوں نے زنانہ قسم کے لباس پہنے ہوئے تھے اور وہ تالیاں بجا کر بات کرنے کے انداز میں ایک دوسرے سے مصروف گفتگو تھے۔ میں نے انہیں کولے مٹکا مٹکا کر چلتے دیکھا تو میرا یہ شبہ یقین میں بدل گیا کہ وہ ہجڑے ہیں۔ میں نے اپنے غیر ملکی سفر کے دوران دوسری بار یورپی خسرے دیکھے تھے۔ مجھے ماڈل ٹاؤن کا خدا بخش خسرا یاد آ گیا جو اپنی سہیلیوں میں باجی نرگس کہلاتا تھا۔ یہ بھی اپنی سہیلیوں میں یہی کہلاتے ہوں گے۔ میں نے پلیٹ فارم پر ٹہلتے ہوئے لوگوں کے چہرے پڑھنے شروع کر دیے، مگر چہرے تو غالباً ہر جگہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ ان پر کندہ تحریریں
مختلف ہو سکتی ہیں، مگر اتنے کم وقت میں یہ تحریریں پڑھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں ٹہلتے ٹہلتے پلیٹ فارم کے مرکزی دروازے تک پہنچ گیا، جہاں ایک بھاری بھرکم ٹکٹ کلیکٹر کھڑا تھا اور مسافر یہاں سے آ جا رہے تھے۔ میں نے دروازے کے بالمقابل کھڑے ہو کر باہر کی جانب نظر دوڑائی۔ بلگارد شہر میرے سامنے تھا اور میں اپنے ٹرانزٹ ویزے کی وجہ سے اس کا حسن یہیں سے دیکھ سکتا تھا۔ دہلیز سے باہر قدم رکھنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ لاؤڈ سپیکر سے بین الاقوامی مسافروں کے لیے مختلف زبانوں میں اعلان ہو رہے تھے، جن میں انگریزی زبان کی نمائندگی بہرحال نہیں تھی۔ اچانک میرا دھیان اپنے سامان اور ٹرین کی طرف گیا اور میں نے مڑ کر دیکھا تو گاڑی پلیٹ فارم پر موجود نہ تھی۔ مجھے یوں لگا کسی نے میرے سانسوں کی زنجیریں کھینچ دی ہیں۔ میں بڑبڑا کر پیچھے بھاگا۔ ریلوے کی ایک ملازمہ کنٹرول روم کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے گونگوں کی طرح خالی پلیٹ فارم کی طرف اشارہ کیا اور ٹرین کے بارے میں پوچھا۔ میں گونگا تھا، مگر وہ گونگے کی ماں نہیں تھی کہ ان اشاروں کو سمجھ سکتی۔ چنانچہ اس نے میرے اشاروں کے جواب میں اپنے اشاروں کے ذریعے نمی دانم کا اظہار کیا۔ اس پر میں نے عالم اضطراب میں ایک پلیٹ فارم سے دوسرا پلیٹ فارم پھلانگنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے اور میرا دماغ بالکل شل ہو گیا تھا۔ اس اثنا میں ایک دوسری پٹری پر مجھے ایک گاڑی کھڑی دکھائی دی، مگر اس کا رخ مخالف سمت کو تھا۔ میں نے پلیٹ فارم پر چہل قدمی کرتے ہوئے ایک برطانوی مسافر سے استنبول جانے والی گاڑی کے بارے میں پوچھا تو اس نے متذکرہ گاڑی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہی استنبول والی ٹرین ہے اور یہاں سے اس کا روٹ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس پر میں نے سکون کا سانس لیا، مگر یہ سانس ادھورا تھا کیونکہ اب مجھے اپنا کمپارٹمنٹ تلاش کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس دوران گاڑی کی روانگی کا اعلان ہو گیا تھا اور مسافر ایک ایک کر کے اس میں سوار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مجھ پر ایک بار پھر گھبراہٹ طاری ہوئی اور میں ایک ایک کمپارٹمنٹ میں جھانک کر اپنے ڈبے کی شناخت میں مشغول ہو گیا۔ گاڑی پلیٹ فارم سے سرکنے ہی والی تھی کہ اچانک میری نظر تیسری جنس والے نوجوانوں پر پڑی، جو کولے مٹکاتے اور مخصوص انداز میں ہاتھ ہلاتے اپنے ڈبے میں سوار ہو رہے تھے۔ اس وقت یہ مخلوق مجھے اتنی اچھی لگی کہ میرا جی چاہا آگے بڑھ کر ان کا منہ چوم لوں۔ میرا ڈبہ ان کے برابر میں تھا اور یوں ان کے پتے سے مجھے اپنا گھر مل گیا۔ تاہم میں نے ان کا منہ چومنے کی خواہش پر قابو پا لیا کیونکہ سفر طویل تھا اور اس ایک بوسے کے بعد باقی ماندہ افیئر اپنے انجام تک پہنچانا شہادت گہ الفت میں قدم رکھنے کے برابر تھا اور یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ تاہم اس روز مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں واقعی کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔